الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. معزز حاضرین، رمضان کے احکام اور مسائل میں آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. نمبر وار میں آپ کو گناتا چلوں گا اور ایک ایک کی وضاحت کرتا چلوں گا. پہلے نمبر پر ہے جان بوجھ کر کھانا پینا. اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی سہون یا نسیان بھول کر کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی سہون یا نسیاناً کھاتا ہے تو اس کو اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اس کو یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں، علی الفور اسی وقت رک جانا چاہیے اور منہ میں جو نوالا جا چکا ہے اس کو باہر نکال دینا چاہیے. بقیہ جو پیٹ میں گیا ہے اسے کوشش کر کے قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اب رہے وہ لوگ جو سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھا رہا ہے اور پھر مزے لے رہے ہیں کہ رکو کب تک کھائے گا دیکھیں گے، ہاں اس کو خود کب یاد آئے گا دیکھیں گے. ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک اصول ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک اصولی حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رفع عن امتی، میری امت سے قلم اٹھا لیا گیا. کس سے؟ کن امور پر؟ الخطا، غلطی پر، بائی مسٹیک جو شریعت میں ہو جاتا ہے، شرعی امور میں ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک معاف ہے. حقوق العباد میں نہیں، حقوق اللہ میں معاف ہے. جیسے کوئی چل رہا تھا، قرآن ٹیبل پر تھا، قرآن پیر کو لگ کر گر گیا یا ہاتھ سے قرآن گر گیا، چھوٹ گیا، تو یہ غلطی سے ہوا ہے، بائی مسٹیک ہوا ہے، تو ایسی شریعت میں قلم اٹھا لیا گیا. جو بائی مسٹیک ہوتا ہے شریعت میں، قلم اٹھا لیا گیا. الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، بھول اور اسی طرح سے جو زبردستی کی گئی ہے. انشاءاللہ ان دونوں کی مزید وضاحت آخر میں کروں گا. تو ایک چیز کیا ہو گئی؟ جان بوجھ کر کھانا یا پینا. زیادہ مقدار میں خون دینا، روزے کی حالت میں زیادہ مقدار میں خون دینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی کم مقدار میں گیا ہے، جیسے بلڈ ٹیسٹ ہے روزے کی حالت میں، کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایمرجنسی رہا، کرنا ضروری رہا تو روزے کی حالت میں وہ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. دانت ٹوٹ گیا، خون آ رہا ہے، اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کم مقدار میں خون جا رہا ہے. گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بدن پر گھسیرے آ گئے ہیں، ہاتھ پہ چوٹ آ گئی ہے، پیر پہ چوٹ آ گئی ہے، تھوڑا بہت خون بہہ رہا ہے، تھوڑا بہت خون نکل رہا ہے،
تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک مسئلہ ہے حجامہ کا، ایک مسئلہ ہے حجامہ کا، اور ہمارے پاس صاحب حجامہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حجامہ کرنے والے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، حجامہ یعنی کپنگ، جسے اردو زبان میں پچھنا لگانا بولتے ہیں۔ عربی میں حجامہ کہتے ہیں، اردو میں پچھنا لگانا کہتے ہیں، انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا اور جس کو حجامہ کیا جاتا ہے دونوں مفطر ہو گئے، یعنی افطار کر لیا، مطلب روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ اب اس مسئلے میں تفصیل اس طرح ہے کہ اگر غیر مستطیع آدمی ہے، پہلی بات روزے کی حالت میں حجامہ کرانا مطلق مکروہ ہے، بعض علماء نے تو حرام قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی جس کو حجامہ کرنا ضروری راہ نہیں ہے اور مستطیع ہے، برداشت کرتا ہے ہلکے خون کو، 1-2 کپ کو برداشت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری رہا تو ایسی صورت میں وہ کروا سکتا ہے۔ برہا وہ آدمی جو استطاعت نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے یا حجامہ کرنے سے کمزور پڑ گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ حجامہ نہ کرائیں، ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قے کرنا۔ قے 2 طرح سے، ایک عمدن اور دوسرا اچانک سے آ جاتا ہے۔ اب جو قے عمدن کرتا ہے، جان بوجھ کر قے کرتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی مثال کے طور پر حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی سفر میں تھا یا بس میں کچھ لمحے میں گیا، یا پھر کوئی بدبو سے یا کچھ بیمار ہونے کی وجہ سے قے وامٹنگ اس کو شروع ہو گئے، یہ جان بوجھ کر کے نہیں کر رہا ہے بلکہ قدرتی طور پر، فطری طور پر آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر کیا، عمدن کیا ہے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ نمبر 4، جسم کے کسی بھی عضو سے، کسی بھی حصے سے پیٹ میں غذا داخل کرنا، پیٹ میں غذا داخل کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ضرور نہیں کہ حلق سے ہی جانا ہے، ہاں جسم کے حصے سے پیٹ کو غذا مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے، جیسے طاقت کی کئی لوگ جو ہے ڈرپس چڑھواتے ہیں، ہاں انجیکشنز لیتے ہیں طاقت کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، ایک طرح سے کیا کہیں گے، ریفریش ہو جاتے ہیں اور قوت آ جاتی ہے، جس میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھلا ہلکی پھلکی دوائی ڈالنے سے، ہاں اس سے جو ہے جو رگوں تک امر نہیں ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بطور غذا یا پھر جو ہے اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوا ڈالی جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، جماع کرنا، ہم بستری کرنا، ہم بستری سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب رہے جو 4 امور میں ذکر کیا، ان میں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں علماء اکرام بتاتے ہیں ایسا آدمی کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور پھر بقیہ ایام میں اس کا روزہ مکمل کرے۔ اب رہا جو ہم بستری کر لیتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اس کو توبہ بھی کرنا پڑے گا، اور باقی ایام میں اس روزے کو مکمل بھی کرنا پڑے گا۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک صحابی، ایک شخص جن کا نام شارحین نے بیان کیا، مسلم بن صخر بیاضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ بولے کیا بھائی، کیوں تباہ ہو گئے، کیوں ہلاک ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کہا روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہرحال بات ایسی ہے، تم سے ایسی غلطی ہو گئی، جاؤ جا کے ایک غلام آزاد کر دو۔ آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں خود غریب ہوں، کہاں سے میں غلام آزاد کروں گا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، 2 مہینے پے در پے، جی 2 مہینے لگاتار کنٹینیو کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول میں کہاں سے رکھوں گا 2 مہینے روزے، حالت ہی خراب ہو جائے گی میری۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر دیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا میں؟ عجیب مسئلہ ہے۔ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اتنے میں حدیث میں آتا ہے کہ اتفاق سے ایک ٹوکرا کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جو تقریباً 15 صاع پر مشتمل تھا۔ کہا کہ دیکھو بھئی تمہیں کفارہ تو ادا کرنا ہے، ایک کام کرو، تم یہ جو 15 صاع کھجور ہے، ایک ٹکڑا کھجور ہے، یہ تم مسکینوں میں تقسیم کر دو بطور غذا۔ کہا اللہ کے رسول یہ مدینے کی وادی ہے، اس کونے سے اس کونے تک، پچھم سے لے کے ادھر تک، شمال سے جنوب تک مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، جا بھائی تو ہی کھا لے۔ کہا کہ چلو ابھی تک تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، تو کہا تم ہی کھا لیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر روزے کی حالت میں ہم بستری ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایک کفارہ دینا ہے، اور اس سے بڑی چیز توبہ کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز بقیہ ایام میں وہ روزے کو مکمل کرے گا۔ چھٹی چیز جو خواتین سے خاص ہے وہ یہ کہ حیض و نفاس کا آ جانا۔ اگر روزے کی حالت میں گرچہ افطار سے قبل بھی اگر حیض و نفاس آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خواتین کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ بقیہ ایام میں جو 11 ماہ ہیں اس میں جو ایام کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان 2 وجوہات کی بنا پر، تو وہ بقیہ روزے مکمل کر لیں گے۔ کل کتنے ہو گئے؟ 5 6 گنائیے بھائی۔ جان بوجھ کر کھانا، جان بوجھ کر قے کرنا، زیادہ مقدار میں خون دینا، 3 وہی خون دینا، غذا کسی بھی طرح ہو جسم کے کسی بھی حصے سے پیٹ میں غذا پہنچانا، 4 ہم مستری 5 اور خواتین کا جو مسئلہ ہے وہ 6۔ ان 6 امور سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اس میں 3 شرطیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، یہ اہم بات ہے۔ 3 شرطیں ہیں جس کی وجہ سے تبھی ان 3 شرطیں اگر پائی جائیں تبھی ٹوٹے گا روزہ، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے 6 باتوں میں وضاحت ہوئی ہے، پھر بھی شرطوں کے طور پر اگر ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مفطر شے کا، اس مفطر چیز کا ہمیں علم ہونا، یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا علم ہمیں ہونا۔ اگر علم ہی نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ ہاں وضاحت کرتا ہوں اور دلیل بھی دیتا ہوں۔
دوسری شرط یہ ہے کہ جو مفطر چیز کا استعمال کر رہا ہے وہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، بائی مسٹیک نہیں۔ اگر بھول سے کر لیا تو معاف ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری شرط ارادے کے ساتھ ہو، یعنی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ خود اپنے ارادے سے، اپنی آزادی سے یہ کام کر رہا ہے، تب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ کیا کیا؟ اس کو علم ہو، دوسری چیز جان بوجھ کر کر رہا ہو، تیسری چیز ارادے سے، اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ تینوں کی دلیل میں آپ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یہ کہتی ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا یہ کہ ایک روز سورج ابر آلود ہو گیا تھا، جو مطلع ہے وہ مطلع ابر آلود ہو گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ وقت ہو چکا ہے، ہم سبوں نے گھر میں کیا کر لیا؟ افطاری کر لی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ مطلع ابر آلود ختم ہو گیا، اجالا آ گیا۔ پھر پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیے کہ اللہ کے رسول، ہم تو وقت ہو گیا سمجھ کر کیا کر لیے؟ روزہ کھول لیے۔ پھر دیکھے تو معلوم ہوا کہ ابھی جو ہے مطلع، ابھی وہ سورج غروب ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بات سن کر خاموش رہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہ کی ہو، خاموش رہے ہو۔ اسی طرح مثال، اس کی دوسری مثال ایسی بھی ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی افطار کے لیے بیٹھا ہو، اچانک سے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو گئی بول کر کھانا شروع کر دیا، اذان ہو گئی سمجھ کر کھانا شروع کر دیا۔ تو فوری طور پر پھر معلوم ہوا کہ نہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی، 3-4 منٹ اور باقی ہیں۔ تو پھر اچانک سے دل کے معاملے کو کون؟ اللہ جانتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ دوسری شرط جان بوجھ کر کے کیے ہوں، جیسا کہ قرآن کریم خود کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم غلطی بھول کر رہے ہیں تو اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس امر میں جو بائی مسٹیک جو ہو جاتا ہے، جو نسیانن ہو جاتا ہے، ایسے امر میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری شرط جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہو۔ کوئی آدمی روزے کے حالت میں ہے، اس کو 4-5 دشمن لوگ پکڑے اور زبردستی اس کے منہ میں کھانا ٹھوس دیے، حلق میں سے جا کر پیٹ میں چلا دی گیا۔ ابھی نہیں چاہ رہا ہے مگر زبردستی اس کو کیا کر دیے؟ روزہ توڑوائے، اس کا کھلائے اس کو۔ مگر ایسی صورت میں اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وہ روزہ جاری رکھے گا، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، جس پر زبردستی کی گئی ہو ایسے معاملے میں بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امور کو جاننے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔